بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو السلام علیکم۔ بہنوں، بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اسلامی اسکالرز، صوفیہ کرام، ثقافتی ورثے، اسلامی ورثے، اسلامی توصوف اور تاریخی شخصیات کی معلوماتی سیریز کی آج کی ویڈیو میں ہم کریمہ بنت احمد کی سیرت اور ان کے مزار کی تاریخ کو بیان کر رہے ہیں۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، کریمہ بنت احمد بن محمد بن حاتم المروزیہ 11ویں صدی میں حدیث کی سب سے معزز اور مستند خواتین اسکالرز میں سے ایک تھی، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور روایت کو منتقل کرنے میں اپنی گہری معلومات، درستگی اور دیانتداری کے لیے مشہور تھی۔ وہ 969 عیسوی میں موجودہ ترکمستان میں مورو شہر کے قریب کشمیہان گاؤں میں پیدا ہوئی تھی۔ مورو اسلامی سنہری دور کے دوران سیکھنے، سخاوت اور مذہبی اسکالرشپ کا ایک نمایاں مرکز تھا۔ خاص طور پر اسلامی علوم کے مختلف شعبوں میں اسکالرز پیدا کرنے کے لیے جانا جاتا تھا۔ کریمہ کی پرورش ایک پرہیزگار اور علمی ماحول میں ہوئی اور چھوٹی عمر سے ہی انہوں نے دینی علم، خاص طور پر علم حدیث کی طرف غیر معمولی جھکاؤ ظاہر کیا، جو کہ پیغمبر اسلام کے ریکارڈ شدہ اقوال اور افعال کا مطالعہ اور نشر و اشاعت کرتے تھے۔ ایک نوجوان خواتین کے طور پر کریمہ نے اپنے علاقے میں قائم علماء کی رہنمائی میں علم حاصل کیا اور پھر حدیث کے اصول میں سفر کیا، جیسا کہ اس شعبہ کے سنجیدہ تعلیمی علموں کا رواج تھا۔ بلاخر وہ مکہ منتقل ہو گئے، جو اسلام کا مقدس ترین شہر ہے، جو اس وقت اسلامی اسکالرشپ کا ایک اہم مرکز بھی تھا۔ وہیں مستقل سکونت اختیار کر لیا، اس حدیث کے مطالعہ اور تدریس میں ایک اہم شخصیت بن گئی۔ یہ مکہ میں ہی تھے کہ انہوں نے صحیح بخاری کی تعلیم کے لیے بہت زیادہ پہچان حاصل کی، جو سنی اسلام میں ہے حدیث کے سب سے اہم اور مستند مجموعوں میں سے ایک ہے۔ کریمہ اس متن کے سب سے زیادہ قابل اعتماد اور درست ٹرانسلیٹر کے طور پر جانی جاتی، اور ان کا ٹرانسمیشن کا وژن بعد کے اسکالرز کے ذریعے استعمال ہونے والی روایت کی بنیادی زنجیروں میں سے ایک بن گیا۔ حدیث کو محفوظ کرنے اور سکھانے میں ان کی درستگی نے اسے اپنے وقت کے سرکردہ مرد علماء کی عزت دلائی، جو اکثر ان کے ذریعے مطالعہ رہنے کے لیے طویل مسافت طے کرتے تھے۔ کریمہ المروزیہ کی حدیث کے ایک استاد کے طور پر حیثیت منفرد اور غیر معمولی تھی۔ خاص طور پر قرون وسطیٰ کے اسلامی دنیا کے بہت سے حصوں میں خواتین پر سماجی پابندیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کے باوجود اسلامی اسکالرشپ میں، خاص طور پر حدیث کے علوم میں، علمی خواتین کے اختیار کو تسلیم کرنے کی روایت موجودہ تھی، خاص طور پر ان لوگوں کی جنہوں نے علمی سختی اور تقوی کا مظاہرہ کیا۔ کریمہ کو سونے ناگاروں اور معاصرین نے سکہ، ذہین، متقی اور عاجز قرار دیا ہے۔ علم کے ساتھ ان کی وابستگی ان کے ذاتی سنت سے مماثل تھی۔ انہوں نے ایک سادہ زندگی گزاری، عبادت اور مقدس علم کی تبلیغ کے لیے وقف کی۔ انہوں نے اپنے دور کے بہت سے قابل ذکر علماء کو پڑھایا اور صحیح بخاری کے لیے ان کی نشریات کا سلسلہ اسلامی روایت میں سب سے زیادہ قابل اعتماد ہے۔ اس کی وجہ سے بہت سے علماء نے ان کی روایت کو ترجیح دی اور ان کا نام مکہ سے بغداد اور اس سے باہر عالم اسلام کی علمی حلقوں میں مشہور ہوا۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، کریمہ کا انتقال مکہ میں 1069 عیسوی میں 100 قمری سال کی عمر میں ہوا، جو تقریباً 97 شمسی سالوں کے برابر ہے۔ ان کی طویل زندگی علمی عقیدت اور پیغمبر اسلام کی تعلیمات کے تحفظ کے لیے خدمات سے عبارت ہے۔ ان کا انتقال ایک ایسے شہر میں ہوا جو اس کی تنظیم کے لیے آیا تھا، اور ان کے انتقال پر طلباء اور اسکالرز نے سوگ منایا، جنہوں نے ان کی حکمت سے استفادہ حاصل کیا تھا۔ ان کی تدفین کی جگہ مکہ میں ہے، حالانکہ ان کی قبر کا صحیح مقام تاریخی ذرائع میں واضح طور پر درج نہیں ہے۔ بہت سارے مرد اسکالر کے برعکس، جنہیں وسیع مقبروں سے نوازا گیا، کریمہ کی قبر ایک وسیع پیمانے پر تسلیم شدہ مزار نہیں بن سکی،
جو ان کی ذاتی عاجزی اور خواتین اسکالرز کی قبروں کو کم نمایاں کرنے کی وسیع تر تاریخی رجحان کی عکاسی کرتی ہے۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، ان کے نام پر کسی مخصوص حکمران یا سرپرست کی طرف سے کسی مزار کی تعمیر کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ ان کی میراث ان کی بجائے نشریات علمی ریکارڈوں کی زنجیروں میں زندہ ہے، جو حدیث کے مطالعہ میں ان کی شراکت کو محفوظ رکھتی ہے۔ اگرچہ ان کے پاس کوئی رسمی مزار نہیں ہے جس میں اسلامی تاریخ کی دیگر شخصیات کی طرح زیارت کی جائے یا ان کی یاد منائی جائے، لیکن ان کی فکری اور روحانی اثر یادگار ہے۔ نسلوں کے علماء نے ان کی صحیح البخاری کی روایت کا حوالہ دینا جاری رکھا ہے اور اسلامی سوانح لغات اور حدیث سائنس پر کام کرنے میں ان کی کثرت سے ذکر کیا جاتا ہے۔ تو دوستو، کریمہ بنت احمد المورسی کی زندگی اس مرکزی کردار کی گواہی ہے جو اسلامی علم کے تحفظ اور تعلیم میں خواتین نے ادا کیا ہے۔ ایک ایسے وقت میں جب سفر، مطالعہ اور علمی پہچان اکثر مردوں پر چھائی رہتی تھی، وہ حدیث کے میدان میں سب سے مستند آواز بن کر ابھری۔ ان کی میراث اس کے اسلامی اصول کی نشاندہی کرتی ہے کہ علم ایک ایسے اصول ہے جو تمام مومنین کے لیے کھلا ہے، قطع نظر جنس کے، اور ان کی لگن دنیا بھر کے علم کے طلباء کے متاثر کرتی ہے۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہی ہم کل تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ کل انشاءاللہ تعالیٰ اسی وقت ہم فاطمہ السمر قندی کی سیرت اور ان کے مزار کی تاریخ کو بیان کریں گے۔ تو آخر میں ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں قرآن اور حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔